ایک موقع پر ایک برہمچاری سادھو، جس کے لیے میری ماں کے دل میں بے حد عقیدت و احترام پایا جاتا تھا، ہمارے گھر آیا۔ اس نے بتایا کہ اسے ایک بار ایک ایسے گرو کے دیدار حاصل ہوئے جو خود بھی سامنے بیٹھا ہوتا اور اس کا ہمزاد بھی۔ یہ سن کر میں ورطہ حیرت میں ڈوب گیا۔ بمشکل مجھے اپنے کانوں پر اعتبار آیا، مگر کیا یہ حقیقت تھی یا فریب نظر؟ کیا برہمچاری جی آپ نے واقعی ایسا منظر دیکھا تھا؟ کیا آپ نے ان دونوں کو چھو کر دیکھا تھا؟ میں جوش میں آ کر سوال پر سوال کرنے لگا۔ وہ بولے، دھیرج، شانتی، تمہیں مجھ پر شک کیوں ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، میں جھوٹ ہرگز نہیں بول رہا۔ یہ میرے گرو مہاراج تھے، اور آج جو کچھ بھی ہوں انہی کی کرپا اور کرم نوازی کا ادنا سا کرشمہ ہوں۔ صرف میں ہی گرو جی کی شکتی یا عظیم الشان قوتوں کا عینی شاہد نہیں ہوں، بلکہ کئی اور لوگ بھی ان کی غیر معمولی روحانی قوتوں کے گواہ ہیں۔ گرو جی بہت پاک باز، شرمیلے، کم گو اور کم آمیز بھی ہیں۔ وہ ہر وقت گیان دھیان میں مشغول رہتے ہیں، اس حد تک کہ بارہا ہم شاگردوں نے دیکھا کہ سانپ ان کے گرد ہالہ بنائے چمٹے ہوئے ہیں، مگر ڈستے ہرگز نہیں، اور نہ ہی گرو جی کو احساس ہوتا ہے کہ ایک موذی ان کے گرد لپٹا ہوا ہے۔ وہ صرف خداوند کریم کی ذات میں پختہ یقین رکھنے والے سادھو ہی نہیں، بلکہ ایک شاعر اور فلسفی بھی ہیں۔ وہ کیرتن اور بھجن گاتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ کی ذات گرامی اور صفات ربانی ان کے شعروں میں ہوتی ہے۔ اگر مجھ پر اعتبار نہیں تو میرا مشورہ ہے کہ چند دن خود ان کے پاس جا کر رہو، اپنی آنکھوں سے ان کی عظمت اور حشمت ملاحظہ کرو۔ اس عظیم یوگی کے بارے میں یہ سب کچھ سن کر مجھے بے چینی سی لگ گئی۔ اس رات ایک پل کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ میں ہجوم افکار میں کھویا رہا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی شخص کے دو روپ؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ خود حقیقت کا سراغ ضرور لگاؤں گا۔ اگلے دن برہمچاری جی نے ایک خط دیا جو کہ کسی گرو بھائی یا پیر بھائی کے نام تعارفی تھا۔ انہوں نے گرو جی کی ایک تصویر بھی خط پر چسپاں کر دی اور بتایا کہ پیر بھائی مجھے گرو جی سے ضرور ملا دے گا۔ گرو جی کی تصویر بھی چونکا دینے والی تھی۔ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ نہایت وجیح، خوبصورت، تندرست شبیہ میرے سامنے تھی۔ گرو مہاراج اونچے چبوترے پر لکڑی والا یوگا آسن لگائے بیٹھے تھے۔ سر منڈا ہوا تھا اور داڑھی مونچھ صفا چٹ۔ چہرے پر ایک بھی جھری نہ تھی۔ ہونٹوں پر ایک دل آویز اور من موہنی مسکراہٹ تھی، اور یہ صرف تصویر تھی، گرو جی خود نہیں تھے۔ میں نے رخت سفر باندھا اور ہمالیہ کو روانہ ہو گیا۔ خوشی بھی بہت تھی کہ ایک بہت بڑے یوگی مہاراج کے درشن ہوں گے۔ مجھے رشی کیش میں سے ہو کر جانا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رشی کیش ایک چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں میں پہلے بھی جا چکا تھا۔ پھر ایک بہت بڑے گھنے جنگل میں سے گزرا جس کی آخری سرحد پر وہ مہان یوگی مہاراج رہتے تھے۔ اگرچہ برہمچاری جی نے رستہ ٹھیک سے سمجھا دیا تھا، پھر بھی میں رستہ بھول گیا۔ حیران و پریشان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ خیال تھا شاید کوئی اور یاتری یا مسافر ادھر سے گزرے تو رہنمائی کرے۔ 2 گھنٹے گزر گئے، طرح طرح کے خیالات ستانے لگے۔ رات سر پر تھی، گھنا محیط جنگل، سناٹا، ویرانی۔ یا الہی، میرا کیا حشر ہونے والا ہے؟ تب اچانک ہی خیال آیا کہ برہمچاری جی نے اپنے عظیم گرو جی کی شاندار روحانی قوتوں کا ذکر کیا تھا۔ میں نے گرو جی کی تصویر نکالی اور انکساری سے پرارتھنا کی کہ میری رہنمائی فرمائیے۔ 30 منٹ تک آنکھیں بند رکھ کر کھولیں، میرے سامنے سادھو جی بیٹھے تھے، بالکل سامنے۔ میرے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ انہوں نے اپنا بازو اٹھایا اور دائیں طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگا۔ چند قدم چل کر یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو سادھو جی غائب تھے۔
تب میں نے محسوس کیا کہ سادھو جی کی شکل اور تصویر جو کہ میرے پاس تھی، ان دونوں میں گہری مشابہت تھی۔ کبھی خواب میں بھی ایسے معجزے کی توقع نہ تھی۔ تب میں منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ سادھو مہاراج یا گرو جی کی جھونپڑی سامنے تھی۔ میں آگے بڑھا تو ایک طویل قامت شخص جو صرف لنگوٹی میں ملبوس تھا باہر آیا۔ اس نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، گویا میں کوئی پرانا دوست ہوں۔ کیا تم برہمچاری کے گرو بھائی ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ جھک گیا اور بولا، کیا آپ شری آنند ہیں؟ حالانکہ ابھی میں نے برہمچاری جی کا تعارفی خط جیب سے نہیں نکالا تھا۔ میں سکتے میں آ گیا اور خط ان کی خدمت میں پیش کیا، لیکن انہیں یہ بھی علم تھا کہ خط میں کیا لکھا ہوگا۔ میں نے سوچا اگر شاگرد یا چیلے اس قدر ذہین اور روحانی لحاظ سے ذی مرتبہ ہیں تو گرو جی کیا کچھ نہ ہوں گے۔ سادھو جی نے خط پڑھا، مجھے اشارہ کیا جھونپڑی کے اندرونی حصے میں داخل ہو جاؤں۔ گرو جی میرے منتظر تھے۔ گرو جی نے دلکش مسکراہٹ سے میرا خیر مقدم کیا اور میں نے جھک کر ان کے قدم چھوئے۔ جب میں نے غور سے انہیں دیکھا تو وہ بالکل وہی سادھو جی تھے جنہوں نے جنگل میں مجھے راستہ دکھایا تھا اور مزید بھٹکنے سے مجھے بچا لیا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ مجھے راستہ دکھانے بھی گرو جی پہنچ گئے اور پھر واپس بھی مجھ سے پہلے آ گئے اور اب میرا انتظار بھی کر رہے تھے، حالانکہ راستہ ایک ہی تھا، ہرگز کوئی اور راستہ نہ تھا۔ بعد میں نے گرو بھائی سے پوچھا کہ کیا گرو جی اپنی جھونپڑی چھوڑ کر کہیں گئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ کہیں نہیں گئے۔ برہمچاری جی نے ٹھیک ہی سب کچھ بتایا تھا کہ واقعی گرو مہاراج کا دوسرا روپ بھی تھا۔ میں ششدر اور حیران رہ گیا۔ سامنے کی تو بات تھی، پھر بھی سب کچھ ناقابل یقین سا لگ رہا تھا۔ گرو جی میری طرف مڑے، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ کہنے لگے، تم اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ سادھو کی نظر کے سامنے جنگل، پہاڑ، مکان، دیوار کچھ وقت نہیں رکھتے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا کے کسی بھی مقام کے فرد سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، خواہ وہ کتنی ہی دوری پر ہو۔ میں تذبذب میں تھا کہ میں حقیقی گرو جی سے مخاطب تھا یا ان کا ہمزاد۔ میں نے گرو جی سے پوچھا کہ یہ دو جسمی والا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، آپ دو روپ کیسے اختیار کر لیتے ہیں؟ گرو جی نے قدرے آنکھیں بند کر لیں، پھر کہنے لگے، اے میرے عزیز، ذرا غور سے سن۔ سادھو جب گیان دھیان کی معراج پر ہوتا ہے تو ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے جب سادھو کا جسم ایتھر میں تحلیل ہو سکتا ہے اور پھر وہ اپنی ہی جیسی شکل و صورت کے ہمزاد کو جہاں اور جب چاہے بھیج سکتا ہے۔ مگر اس درجہ کمال کی روحانی عظمت کا حصول جان جوکھوں کا کام ہے۔ دوسرے الفاظ میں بات یوں بھی واضح ہو سکتی ہے کہ یوگی کا جسم یعنی خود حقیقی یوگی تو وہیں رہتا ہے، مگر اس کی پرچھائیں یا اس کی چھایا پرش جہاں وہ حکم دے چلی جاتی ہے۔ اس درجہ کی عظیم روحانی طاقت کے حصول کے لیے مشق کی جائے تو مذائقہ نہیں، لیکن اگر تقریبی یا خود غرضی پر محمول مقاصد پیش نظر ہوں تو بعض اوقات یوگی خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے، یعنی عبرت انگیز انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ پوری دنیاوی علائشوں سے پاک صاف ہو کر اس سنسار سے کٹ کر زبردست قوت ارادی سے کام لے کر انسان اس درجہ روحانیت کو اپنا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اگر ضروری ہو تو، ورنہ نہیں، اور مصیبت زدہ انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ کچھ دیر تو ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ گرو جی نے بتایا کہ حقیقی یوگی کبھی بھی یوگا کے ذریعے سیکھی ہوئی عظیم طاقت کے حصول پر مغرور نہیں ہوتے اور نہ ہی خوشی سے وہ خوارق دکھلاتے پھرتے ہیں، بلکہ اگر ان سے فرمائش کی جائے تو وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے دریافت کیا کہ اونچے درجے کے عظیم روحانی قوتوں کے حصول کے لیے اگر خاص طریقے بیان فرمائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ انہوں نے جواب دیا، وہ لوگ جن کا دل صاف، آنکھوں میں پاک بازی ہوتی ہے، وہ لوگ جو صرف خالق حقیقی کتاب زندگی بسر کرتے ہیں، یعنی ہیرا پھیری، دغا بازی، چوری
اور جنسی آلودگی سے بچ سکیں، اور جو بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوں، انسانوں سے محبت کرتے ہوں، ان کے لیے یہ رستہ کوئی مشکل نہیں۔ ان کے دکھ درد بانٹنے کی صلاحیت بھی رکھیں۔ وہ لوگ بے شک اس راہ کی مشکلات پر قابو پا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ویسے تو ہر شخص میں استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کتنے ہیں جو اپنے نفس پر اس حد تک قابو پا سکتے ہوں؟ بس اس کے بعد گرو جی کے چرن میں نے چھوئے، ان سے اجازت لی، انہوں نے دعائیں دیں اور میرے بارے میں پیشگوئی کی۔ شری آنند، یاد رکھنا تمہاری زندگی یوگا کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ اور ان کی یہ پیشگوئی حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔